بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 106 سے پڑھیں گے، اور یہ 7ویں پارے کا آخری سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے 7 پارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور پچھلے تمام اسباق جو ہے یوٹیوب چینل پر پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ آپ وہاں سے اگر کوئی سبق آپ کا رہتا ہے تو وہ سن سکتے ہیں، اور انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کریں، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتبع، آپ پیروی کیجئے، ما، اس کی، اوحیہ، جو وحی کیا جاتا ہے، الیک، آپ پر، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ، وہ کیا وحی کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، مگر وہی، یہ آپ پر وحی کی جاتی ہے، اور آپ اسی وحی کی پیروی کیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کیجیے، وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، چھوڑ دیں ان کو، جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، ما اشرکوا، وہ شرک نہ کرتے۔ اگر شرک پر اڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو منوا نہیں سکتے، اللہ کی طاقت میں، اللہ کے بس میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے بس میں ہے۔ اللہ رب العالمین چاہیں تو ایک آن میں سب کو جو ہے سیدھا کر دیں، لیکن یہ موضوع پہلے بھی گزر چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں منوانا، زبردستی ہوتی تو پھر امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی مرضی پر چھوڑا ہوا ہے، عقل دی، شعور دیا، فہم و فراست دی، دنیا کے بصائر اور دلائل دیے، پیچھے جو پڑھ چکے ہیں ہم، یہ ساری چیزیں دکھا کر اللہ نے اب انسان پر چھوڑا ہے۔ مانے گا تو فائدہ اس کا ہے، نہیں مانے گا تو مرضی اس کی، دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگے، اور دنیا کے چند دھوکے والے فائدے کے پیچھے جو ہے اپنی آخرت کو گنوا دے، اب اس کی مرضی ہے۔ وما جعلناک، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، نگران، ہم نے آپ کو اس پر نگران نہیں بنایا، بلکہ آپ کو تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر نگہبان بھی نہیں ہیں۔ ولا تسبوا الذین، اور نہ آپ گالی دیں ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ، جو بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو معبودان باطلہ کو بلاتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز ان پر چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو ایسے ان کے معبودوں کو برا نہ کہیں آپ۔ کیوں؟ حالانکہ وہ تو برے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ جو ہے لکڑی کے بنے ہوئے، کچھ پتھر کے مورتیاں بنی ہوئی، اور آج کا جدید جو ہے وہ مٹی میں دفن ہوئے بزرگ، ان پر جا کر چادریں چڑھانا، اور ان کو یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے ہم ان پر آئے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کیوں نہ برا کہیں کیونکہ یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ، پس وہ برا کہیں گے اللہ کو، وہ تمہارے سچے معبود کو برا کہیں گے، عدوا، دشمنی کرتے ہوئے، کیونکہ آپ ان کے معبود کو برا کہیں گے جبکہ وہ ہیں ہی برے، وہ تو باطل ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں، وہ تو جن کو وہ پتھر کی مورتیاں بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو آپ اگر برا کہیں گے تو وہ مشرک جو جہالت پر شرک کر رہے ہیں، وہ آپ کے سچے معبود کو برا کہیں گے، تو اس لیے آپ نے ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی برا نہیں کہنا، بغیر علم، بغیر علم کے، وہ جہالت پر اڑے ہوئے ہیں، مشرک ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں، تو وہ تمہارے سچے معبود کو کہیں برا نہ کہنے لگیں، تو اس لیے ان کے باطل معبودوں کو بھی تم نے برا نہیں کہنا۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، جس طرح آج ہے نا، آج کل انڈیا میں یہ حالت و کیفیت ہے کہ وہاں پہ ہندو ہیں، وہ اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، وہاں مسلمان بھی ہیں، اگر مسلمان ان کے بتوں کو وہاں پر گالی دیں گے، ان کے معبود جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں جو ہندو ہیں، جاہل، مشرک، وہ جہالت کی بنا پر اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہوئے مسلمانوں کے سچے معبود کو برا کہیں گے، تو اس لیے ایک جائز کام جس کے اگر خدشات زیادہ ہوں تو اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ تو اسی طرح زینا، ہم نے مزین کر دیا، لکل امت عملہم، ہر امت کے لیے ان کے عمل، ثم الی ربہم، پھر الی ربہم، ان کے رب کی طرف، مرجعہم، لوٹنا ہے ان کا، فینبئہم، پس وہ خبر دے گا ان کو، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جب رب کے پاس جائیں گے اللہ رب العالمین ایک ایک عمل کی خبر دے گا، اور صرف خبر ہی نہیں بلکہ پوری جزا بھی ملے گی اور پوری سزا بھی ملے گی، جزا بلکہ بڑھ کے ہوگی،
نیکیوں کا ثواب 10 گنا، کئی جگہ پر 700 گنا تک زیادہ دیا جائے گا، اور جو جرم ہے، زیادتی ہے، گناہ ہے، اس کی پوری پوری سزا ملے گی، زیادتی نہیں ہوگی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنے پختہ ایمان کی قسمیں، پختہ قسمیں کھا کر وہ کہتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ، اگر آ جائے ان کے پاس آیتن کو نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ پیچھے اس کے متعلق بات ہوئی تھی کہ وہ مشرکین مکہ جو تھے، انہی سے خطاب ہے اس صورت میں زیادہ تر، وہ ایک حصی معجزہ چاہتے تھے کہ آنکھوں سے دیکھیں ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پہاڑ سونے کے آپ بنا دیں، آسمان پر سیڑھی لگا لیں، اسی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ آسمان پر سیڑھی لگائیں، اوپر جائیں، وہاں سے ایک مکمل پوری کتاب لے کر آئیں، کتاب کی صورت میں قرآن ہو، یہ کیا کبھی 10 آیتیں آتی ہیں، کبھی 2 آتی ہیں، کبھی 4 آتی ہیں، اسی طرح نہیں، ایک مکمل کتاب کی صورت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حصی معجزہ مانگتے ہیں، اگر دے بھی دیں، اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے نا ان کا، ان کی اصل، ان کے دل میں جو کھوٹ ہے، جو دنیا کی محبت ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ اگر ان کو نشانی ہی چاہیے نا، اس کائنات سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں نشانیاں بتائیں، اسی پارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس رکوع سے جو پیچھے والا رکوع ہے، اس میں ساری اللہ نے اپنی کاریگری بیان کی، نشانیاں بیان کی، اور پھر یہ بھی کہا قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کی طرف سے بصیرت آ چکی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھو اور خالق کو پہچانو۔ تو یہ نشانی، اس پوری کائنات کی جو نشانی ہے، اس میں کاریگری رب کی اور کمالات، اس کو دیکھ کر جو خالق کو نہیں پہچانتا نا، وہ حصی معجزے اپنی من مانی کے اور اپنی مرضی کے معجزے ان کے پاس آ جائیں، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں ان سے، انما الآیات عند اللہ، نشانی لانا اللہ کے اختیار میں ہے، نشانی دینا وہ اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں۔ وما یشعرکم، اور اللہ نے یہ بھی کہا وما یشعرکم، اور آپ کیا جانیں، آپ کو کیا شعور اس بات کا، انہا، کہ بے شک وہ اذا جاءت، جب آ جائے گی نا ان کے پاس نشانی، یہ جو اپنا مرضی کا مطالبہ کہتے ہیں، ان کے مرضی کے مطالبات ہم پورے کر دیں، لا یؤمنون، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں نا کہ ہماری مرضی کا مطالبہ پورا ہو جائے تو مان لیں گے، اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ماننا نہیں انہوں نے۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے افئدتہم، ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ، جیسا کہ یہ نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اول مرہ، پہلی مرتبہ جب ان کے دلوں نے تصدیق کی اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن سچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اور اپنی سرداری کے جانے کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہماری سرداریاں نہ ختم ہو جائیں، انہوں نے پہلی مرتبہ قبول نہیں کیا، تو ان کے اس گناہ کی وجہ سے ہم نے ان کے دل پھیر دیے، ان کی آنکھیں پھیر دی، اب یہ ماننے والے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، وَنَذَرُهُمْ، چھوڑ دیں ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بہہ کے پھرتے ہیں، یہ اپنی سرکشی میں بہہ کے پھرتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، قیامت آنے والی ہے، حساب اس دن ہوگا انشاءاللہ۔ یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 7 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم 8واں پارہ شروع کریں گے۔ پچھلے تمام اسباق یوٹیوب چینل پر پلے لسٹوں میں موجود ہیں، ایک ایک پارے کی علیحدہ سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، وہاں سے آپ کوئی بھی سبق آپ کا مس ہوا ہے تو اسے سن سکتے ہیں، ترتیب کے ساتھ سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین یہ کام اللہ ہمیں توفیق دیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھے سے اچھے انداز میں قرآن کریم کے یہ اسباق ہم آپ تک پہنچاتے رہیں، اور اس جو کورس ہم نے یہ ترجمہ کلاس کا شروع کیا ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔